اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد عبدالجلیل حیدرآباد تلنگانہ انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس عنوان کے تحت ہمیں گفتگو کرنی ہے اس کا نام ہے شربت صالحین۔ شربت صالحین یہ وہ شربت ہے پہلے کے ادوار میں بادشاہوں کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو پلایا جاتا تھا۔ یہ درباری نسخہ ہے، پھر بعد میں حکیموں کے پاس آیا، اللہ کے کرم سے وہ عام ہو گیا، ابھی بھی قدیم کتابوں میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی شربت اس کے معیار کو نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا کوئی شربت اتنے فوائد بیان نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی شربت اس کے جیسے افعال و خواص نہیں رکھ سکتا۔ اگر رکھ بھی رہا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن اس کے معیار تک آج تک میرے مطالعے میں ہزاروں کتابیں پڑھ لیا، اللہ کے کرم سے ایسے فارمولے عموماً پڑھنے کو نہیں ملے۔ نمبر ایک یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ باہر کے جو آپ یہ کیمیکل کے جو ہوتے ہیں شربتیں، اس سے آپ کو بچاتا ہے، آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہونے نہیں دیتا۔ اس کے فائدے سن لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ کہ خفقان ایک ایسا مرض ہے، آدمی ذری بات پہ خوف زدہ ہو جاتا، اور خوف ایک ایسی چیز ہے خون کو جلا دیتا، خون کے جلنے سے رنگ جلتا، آدمی کی عقل معوف ہو جاتی، اس کے حوصلے پست ہو جاتے اور پست ہمت ہوتا، تو اسی طرح سے مایوسی اس کا مخدر بن جاتی۔ تو وہ خفقان جو سرد ہو یا گرم ہو، خفقان دو طرح کا ہوتا، یعنی اختلاج، ہیبت، ہول کا ہونا، دل میں ہول ہونا، وہ دو قسم کا، گرمی سے ہوگا یا پھر سردی سے ہوگا، وہ دونوں کو دفع کرتا ہے۔ اس کی جامعیت غور کیجئے اس فارمولے کی۔ اور دوسرا یہ ہے بخارات، یعنی گیسز، ایک قسم کے جو فارم ہوتے ہیں، بخارات ہر قسم کے، چاہے معدے سے ہو، چاہے مراخ سے ہو یا رحم سے ہو، یعنی بخارات سے مراد گیسز، جیسا ہنڈی پکتی اسی طرح سے میدا بھی پکتا۔ جب زیادہ گرم غذائیں کھائیں گے ہم تو میدا پکیں گا، اس کے اندر سے جو گیسز نکلیں گے وہ گیسز کو دفع کرتا، اور دل جو غم بھرا جو دل ہے یا صدموں سے بھرا ہوا دل ہو، اس کو فرحت اور خوشی بخشتا۔ اور ایک اس کی خوبی یہ ہے کہ فرحت اور خوشی دینے کے علاوہ وحشت اور جنون کو دفع کرتا ہے، وحشت اور جنون کو دفع کرتا، اور ذرے کو خوف زدہ ہو جاتے لوگ، ہول ہوتا دل میں، اس کو دفع کرتا ہے اللہ کے کرم سے۔ اور رنگ چہرے کا سرخ کرتا، صاف اور شفاف کرتا، اور معدے کو دباغت دیتا۔ دباغت سے مراد اس کا اچھا، جیسا بگرنے کو کھنگالنا ایک ہے، مانجنا ایک ہے، معدے کو مانج دیتا، مانج کے اس کے اندر کے پورے خلطوں کو نکال دیتا۔ اور سب سے اس کی اور ایک خوبی یہ ہے، خلطوں سے مراد جو خلط بگڑنے کے بعد وہ ایک قسم کے انفیکشن میں آ جاتی، اس کو خاص طور سے نکالتا، اور سب طبعی قوتوں کو قوت دیتا ہے۔ اور کوئی شربت، پھر میں کہتا ہوں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ترتیب سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈیل کے پھول جو ہندوستان میں بہت مشہور ہیں، 100 عدد لے لیں، اور اس کے پیچھے جو سبزی ہوتی وہ پیچھے کی سبزی نکال دیں، اور اس کو 100 عدد یہ پھول لے کر اس میں 1 پاؤ لیٹر کاغذی لیموں کا رس نکالیے۔ وہ رس الحمدللہ اس کے اندر اس کو بھگا دیجیے رات میں، اور صبح اس کو کوئی طاقتور ہاتھوں سے، ذرا گلوز پہنا دے کے طاقتور ہاتھوں سے مسلیے۔ اس کو پیسنا یا گرائنڈ کرنا نہیں ہے، ورنہ اس کا مزاج بدل کے ایک دوسری کام کرنا شروع کرتا ہو۔ ہاتھوں سے متیے، چھانتے جائیے، پھر لیموں کا رس ڈالیے، متیے، چھانتے جائیے۔ طاقتور ہاتھوں سے خوب متنے کے بعد اس سے جو رس نکلتا، وہ جو رس ہے پورا جوہر اس میں آ جانا چاہیے، اتنا متنا چاہیے، متے چھانتے گئے، اس طرح سے اس کا پورا جوہر لیموں کے رس میں آ گیا۔ یہ لیموں کے رس کو بازو رکھیے۔ اس کے بعد 2 لیٹر پانی لیجئے، 1 کلو ڈلا مصری لیجئے، اس کو پیس کر اسے ملا دیجئے۔ ملانے کے بعد وہ تحلیل جب ہو جاتی، میلٹ ہو جاتی، یہ اس میں ملا دیجئے۔ ملا کے بڑے بگونے میں رکھیے یا بڑے ٹب میں رکھیے، اس میں پانی ہو، اور یہ شیشہ اتنا ہو کہ آدھا خالی ہو، بڑا شیشہ لیجئے، آدھا خالی ہو، اس کے اندر یہ ڈال دیں، تھوڑی دیر رکھیں، یہ جوش میں آئے گا۔ ایک بار جوش میں آ کے بیٹھ گیا فبیہا، اگر زیادہ جوش میں آ گیا تو ایسا اڑیں گا، وہ چھت کو لگ جائیں گا، اتنے اوپر اڑ جاتا، اس لیے اس کو ذرا احتیاط سے رکھیے۔ اس کا جوش آنے کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ لیجئے، لیکن دیکھ کے رکھیے، کبھی اگر ہم جو پلاسٹک کے شیشے میں رکھے تھے تو پیندا 2 انچ باہر آ گیا تھا، اتنا اس کے اندر آکسیجن ہوتا۔ اکثر جن کو سانس کا جو ہے آکسیجن کی کمی ہوتی، وہ بھی پوری کرتا ہے۔ ذرا سا مہمان کو پلائیے آپ دنیا کا کوئی شربت،
اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انشاءاللہ، اور مہمان آپ کی تعریف کرتے ہوئے گھر سے جائے گا۔ پانی کے تعلق سے ایک بات تھوڑی کہتے کہتے رہ گئی۔ پانی اگر برسات کا ہوگا تو 100% کام کرے گا، اور بہترین نعمت ہے وہ۔ اگر وہ نہ ملے تو عرق گلاب لیجئے، عرق گلاب میں مصری بھگائیے، مصری کو تحلیل کیجئے، اس کے اندر یہ جو گڈیل کے پھول جو آپ رس نکالے لیمبو کے رس میں، وہ رس اس میں ملا دیجئے، اس کے بعد یہ شربت تیار ہے۔ الحمدللہ اتنا اعلیٰ ترین شربت ہے، آپ کو کسی شربت کی ضرورت نہیں۔ کوئی ڈیوٹی سے تھک کے آ رہے ہیں، یا رات تمام جگے ہوئے ہیں، یا دن میں سفر سے تھک کے آ رہے ہیں، ذرا سا پی لیجئے، تھوڑی دیر میں راحت آ جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ وضاحت کرنی یہ ہے، کبھی دل جگر کے پھیلنے سے دل پھیل جاتا ہے، یہ اس کے پھیلنے کو روکتا ہے اور پھیلاؤ کو کم کرتا ہے۔ دل کے وال کبھی بند ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر گھسنے کی صفت ہے اس میں، تو اپنی گھسنے کی صفت کی وجہ سے دل کے وال بھی رفتہ رفتہ کھول دیتا ہے۔ میراخ ایک ایسا مقام ہے پیٹ کے اوپر کا جس سے بخارات اوپر جانے کے بعد کبھی مالخولیا، مانیا، جنون پہ ڈال دیتا ہے۔ خطرب نام کی ایک بیماری اس پہ بھی ڈال دیتا ہے۔ عورت کے اندر جو انڈوں کی کمی ہوتی اس کو پورا کرتا، اور عورت کے اووم بڑھاتا، اور دوسرا لڑکوں میں کے اسپم میں جو ان کے سیمن میں جو اسپم کاؤنٹ کم ہوتے ہیں وہ بڑھاتا اور ایکٹیو کرتا، اور ٹیسٹوسٹیرون پہ بھی کام کرتا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی کو ختم کرتا، نیند بھی لاتا اور سکون عطا کرتا ہے، دل کو انتہائی طاقتور کرتا، سکون عطا کرتا ہے۔ اور اس کے مماثل اتنی صفتوں والا ہمارے مطالعے میں کوئی شربت نہیں آیا، الحمدللہ۔